بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، جس طرح چاند اور سورج کی روشنی سے ظلمت اور اندھیرا دور ہوتا ہے، اسی طرح بزرگان دین کے تذکرے سے دلوں میں نور پیدا ہوتا ہے اور مردہ دلوں کو حیات اور ناآشنا دلوں کو معرفت کی لذت ملتی ہے۔ زندگی گزارنے کا ڈھنگ اور اپنے پیدا کرنے والے سے ملاقات کا سلیقہ ملتا ہے، اخلاق کی روشنی اور حسن کردار کی کرنیں ملتی ہیں۔ آئیے صوفیاء کے ان روشن ستاروں سے زندگی گزارنے کا فن سیکھتے ہیں اور اپنی آخرت سنوارنے کے طریقے سیکھتے ہیں۔ آج گلشن گنج شکر کی سیر کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اللہ کے ایک نیک بندے اور عالم اسلام کے بہت بڑے ولی حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کی کچھ عجیب و غریب اور عقل کو دنگ کر دینے والے واقعات اور کرامات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ پیارے دوستو، ایک عظیم ولی، صوفی، عظیم شاعر اور عظیم روحانی شخصیت جناب حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا اصل نام مسعود اور لقب فرید الدین تھا۔ فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ بغیر کسی شک و شبہ کے پنجابی ادب کے پہلے اور پنجابی شاعری کی بنیاد مانے جاتے ہیں۔ دوستو، ایک مرتبہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک عقیدت مند نے بطور تحفہ کینچی پیش کی تو آپ نے سمجھانے کے لیے ارشاد فرمایا کہ مجھے کینچی نہ دو، میں کاٹنے والا نہیں بلکہ مجھے سوئی دو، کیونکہ میں جوڑنے والوں میں سے ہوں۔ پیارے دوستو، حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا شمار برِ صغیر کے مشہور بزرگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے اسلام کی شمع جلائی اور صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کی دنیا میں پہچان کرائی۔ آپ نے زندگی بھر قرآن و سنت کے پرچم کو بلند رکھا۔ اوصاف حمیدہ اور اخلاق کریمہ کا ایک اور سنہری باب آپ کی زندگی کے ساتھ منسلک ہے۔ بابا فرید 29 شعبان المعظم 569 ہجری کو ملتان کے ایک قصبے کوتوال میں پیدا ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے آباء و اجداد کابل کے فرخ شاہ کی اولاد میں سے تھے۔ سیرت العارفین کے مصنف حامد بن فضل اللہ جمالی کہتے ہیں کہ بابا فرید الدین کے والد شیخ شعیب سلطان محمود غزنوی کے بھانجے تھے، جو کہ شہاب الدین غوری کے زمانے میں ملتان کے قصبے کوتوال میں آ کر آباد ہوئے تھے، لیکن بعض روایت کے مطابق ان کے دادا ہجرت کر کے لاہور آئے، کچھ وقت قصور میں گزار کر کوتوال چلے گئے۔ کچھ روایت کے مطابق آپ کا سلسلہ خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے۔ پیارے دوستو، تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اپنی ماں کے پاس آئے اور قدموں میں بیٹھ گئے اور پاؤں دبانے لگے اور ساتھ میں ہی کہنے لگے کہ اماں جان، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہی کرامات عطا فرمائی ہیں کہ میں دریا پہ جاتا ہوں تو اللہ تعالیٰ راستہ بنا دیتا ہے، میں ریت اور مٹی پہ اللہ کا نام لیتا ہوں تو اللہ پاک اسے شکر بنا دیتا ہے، اللہ کی ساری مخلوق میرا احترام کرتی ہے۔ ماں نے کہا کہ بیٹے، یہ سب کرامات میری ہیں۔ تو فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ امی جان وہ کیسے؟ ماں نے کہا کہ میرے نور نظر، میں نے آپ کو 2 سال دودھ پلایا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کو کبھی بھی بے وضو دودھ نہیں پلایا، میں ہمیشہ آپ کو با وضو دودھ پلاتی اور دودھ پلاتے وقت ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتی رہتی تھی۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ ماں کے قدموں میں گر پڑے اور کہا کہ اماں جان، میرا وجود، میرے اعزازات، یہ سب آپ کی ہی کرامت سے ہیں۔ سچ کہا ہے کہنے والوں نے کہ ماں کی دعا جنت کی ہوا۔ دنیا میں جتنے بڑے لوگ بشمول حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے، سب کی عظمت اور شان میں ماں کا بہت بڑا ہاتھ ہے، بلکہ یہ واقعہ تو زبان زد عام ہے کہ والدہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو شکر دیا کرتی تھی، جس کی وجہ سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو شکر گنج پکارا جانے لگا۔ لیکن اس بارے میں 3 مختلف روایات پائی جاتی ہیں۔ تذکرہ نگاروں نے اپنی مختلف روایات بیان کی ہیں۔
ان میں سے صرف 3 روایات زیادہ معتبر سمجھی جاتی ہیں۔ مشہور محقق ڈاکٹر عابد نظامی لکھتے ہیں کہ تاریخ فرشتہ میں مرقوم ہے کہ بابا صاحب کی والدہ ماجدہ بچپن میں نماز کی پابندی کرانے کے لیے ان کی جائے نماز کے نیچے شکر کی پڑیا رکھ دیا کرتی تھیں اور ان سے فرماتی تھیں کہ جو بچے نماز پڑھتے ہیں ان کی جائے نماز کے نیچے روزانہ ان کو شکر مل جاتی ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ والدہ شکر کی پڑیا رکھنا بھول گئیں۔ کچھ دیر بعد انہیں یاد آیا تو گھبرا کر پوچھا کہ مسعود تم نے نماز پڑھ لی؟ بابا صاحب نے ادب سے جواب دیا کہ ہاں امی جان نماز پڑھ لی اور شکر بھی کھا لی۔ یہ جواب سن کر ان کی والدہ بڑی حیران ہوئیں اور سمجھ گئیں کہ اس بچے کی غیب سے مدد ہوئی ہے۔ چنانچہ اسی وقت انہوں نے اپنے بچے کو مسعود گنج شکر کہنا شروع کر دیا۔ دوسری روایت کچھ یوں ہے، کتاب اخبار الاخیار اور خزینۃ الصفیاء اور گلزار ابرار میں بھی یہ لکھا ہے کہ ایک سوداگر گاڑی میں شکر لاد کر ملتان سے دلی جا رہا تھا۔ جب اجودن پہنچا تو راستے میں حضرت شیخ کھڑے تھے۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ اس میں کیا لدا ہوا ہے؟ سوداگر نے ٹالنے کے لیے کہا کہ نمک ہے بابا۔ اس پر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اچھا نمک ہی ہوگا۔ سوداگر جب منزل پر پہنچے اور منزل پر پہنچنے کے بعد جب انہوں نے اپنے بورے کھولے تو شکر کی بجائے وہاں پہ نمک تھا۔ بہت پریشان ہوئے اور واپس پریشان منزل اجودن کی طرف دوڑے۔ حضرت صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور معافی طلب کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جھوٹ بولنا بہت بری بات ہے، آئندہ کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ پھر فرمایا کہ بوروں میں اگر شکر تھی تو انشاءاللہ شکر ہی ہوگی۔ سوداگر نے جھوٹ سے توبہ کی اور گھر جا کر جب بوروں کو دیکھا تو ان میں شکر بھری ہوئی تھی۔ ایک تیسری روایت کچھ اس طرح ہے کہ ایک دفعہ بابا صاحب اپنے پیر و مرشد حضرت قطب صاحب کے ارشاد کے مطابق 3 دن کا روزہ رکھا۔ تیسرے دن افطار کے وقت ایک شخص چند روٹیاں لایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے غیبی امداد سمجھ کر اس سے روزہ افطار کر لیا، لیکن فوراً متلی ہونے لگی اور جو کچھ بھی کھایا تھا قے کے ذریعے نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد پیر و مرشد کی خدمت میں پہنچ کر آپ نے سارا واقعہ عرض گزار کیا تو انہوں نے فرمایا کہ وہ روٹی ایک شرابی جواری نے بھجوائی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ تیرے معدے نے اسے قبول نہیں کیا۔ اب آپ 3 دن کا مزید روزہ رکھو اور جو چیز غیب سے میسر آئے اسی سے افطار کرو۔ بابا صاحب نے 3 دن کا روزہ رکھا، لیکن تیسرے روز افطار کے وقت کچھ بھی میسر نہ آیا۔ رات کو بھوک نے بہت ستایا تو بابا صاحب نے چند کنکریاں اٹھا کر منہ میں رکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ وہ کنکریاں منہ میں جاتے ہی شکر بن گئیں۔ بابا صاحب نے یہ واقعہ اپنے مرشد کریم کی خدمت میں بیان کیا تو انہوں نے فرمایا کہ سبحان اللہ، یہی غیب سے تھا۔ انشاءاللہ تو شکر کی طرح ہمیشہ شیر ہی رہے گا اور گنج شکر کہلائے گا۔ پیارے دوستو، بابا فرید کے 2 بھائی عزیز الدین اور نجیب الدین تھے۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی پاک پتن میں ہی شادی کی گئی اور بعض تاریخی حوالوں کے مطابق وہ دلی میں بادشاہ ناصر الدین محمود کے دربار میں گئے۔ یہاں بادشاہ نے اپنی بیٹی کی شادی ان سے کر دی تھی، لیکن بعد میں ہونے والے واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہی طبقے میں شادی کی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے 5 صاحبزادے اور 3 صاحبزادیاں تھیں۔ بابا فرید ملتان میں منہاج الدین کی مسجد میں زیر تعلیم تھے، جہاں ان کی ملاقات جناب بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی اور وہ ان کی ارادت میں چلے گئے۔ اپنے پیر و مرشد کے حکم پر بین الاقوامی اور سماجی تعلیم کے لیے قندھار اور دوسرے شہروں میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد دلی پہنچ گئے تھے۔ پیر و مرشد کی وفات پر آپ کو چشتیہ سنگت کا سربراہ بنایا گیا اور آپ معین الدین چشتی اور قطب الدین بختیاری کاکی کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ تیسرے سربراہ تھے اور حضرت خواجہ محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء کے مرشد تھے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کو دلی کی شان و شوکت ہرگز پسند نہ تھی، جس کی وجہ سے آپ پہلے ہانسی اور پھر اجودن یعنی پاک پتن میں ڈیرہ نشین ہو گئے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ کے چہرے کا رنگ متغیر تھا اور سر برہنہ تھا۔ حجرے میں والہانہ طور پر آپ ٹہل رہے تھے اور یہ شعر پڑھ رہے تھے
کہ میری آرزو ہے کہ میں ہمیشہ آپ کی وفاداری میں زندہ رہوں اور آپ کے خاک پابند بن کر آپ کے پاس رہوں۔ اس خستہ حال کا کائنات میں مقصود صرف آپ ہی ہیں اور آپ کے لیے مرنا اور جینا ہے۔ یہ شعر سن کر آپ اپنا سر سجدے میں رکھ دیتے اور پھر اٹھ کر ٹہلنا شروع کر دیتے اور پھر یہ شعر پڑھتے پڑھتے دوبارہ سجدہ ریز ہو جاتے۔ پاک پتن کی عوامی زندگی بھی کوئی آسان نہ تھی، کیونکہ وہاں ایک قاضی موجود تھا جو ہر طرح سے ان کو تکالیف پہنچانے پر تیار رہتا تھا۔ اس کے اکسانے پر لوگ اپنی اولاد کو اذیت پہنچاتے تھے، لیکن فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ کچھ زیادہ توجہ نہ دیتے تھے۔ قاضی نے کسی کو دے دلا کے تیار کیا کہ وہ فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ کو دوران عبادت ختم کر دے، لیکن اس کا یہ منصوبہ بھی ناکام ہو گیا۔ ان مشکلات کے باوجود بابا فرید نے زندگی کو ذاتیات سے بالا تر ہو کر عوام کے دکھوں کو قریب سے دیکھا۔ بابا صاحب فرمایا کرتے تھے کہ میں سمجھتا تھا کہ دکھ صرف مجھ میں ہے، لیکن دکھ تو سارے جہاں کو ہے۔ اوپر چڑھ کر دیکھا تو پتہ چلا کہ گھر گھر میں یہی آگ سلگ رہی ہے۔ بابا فرید الدین کی عوام کے ساتھ ذاتی اور نظریاتی دونوں ہی اعتبار سے محبت اور پیار تھا۔ پیارے دوستو، یہاں آپ کو ایک خوبصورت واقعہ سناتے چلیں کہ جب بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ کے گھر چور چوری کرنے گیا تھا تو اس کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا۔ پیارے دوستو، کچھ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ رات کے آخری پہر جب خلقت نیند کی وادیوں میں گم تھی، رات کے وقت ایک چور گہری نظر سے مختلف مکانوں کا جائزہ لے رہا تھا اور آخر ایک مکان میں داخل ہوا۔ اس مکان میں داخل ہونے میں اسے کسی قسم کے دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑا۔ وہ دبے پاؤں آگے بڑھا اور قیمتی اشیاء تلاش کرنے لگا۔ ایک کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا ایک خاتون اپنے مسلح پر آنکھیں بند کیے ہوئے بیٹھی ہے۔ قریب ہی 4 بچے گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ پورے گھر میں صرف یہی 5 مکین نظر آئے۔ وہ خوش تھا کہ سامان لے جانے میں اسے پریشانی نہیں ہوگی۔ وہ قیمتی اشیاء جمع کرنے کے بارے میں سوچنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ کسی چیز کو ہاتھ لگاتا، اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ وہ اپنی آنکھیں ملنے لگا۔ اسے کچھ نہیں نظر آ رہا تھا۔ اس کی بینائی جا چکی تھی۔ اس کو یقین ہو گیا کہ یہ خاتون کوئی بزرگ ہستی ہے۔ ڈر اور خوف اور شرمندگی کے ساتھ وہ رونے لگا اور خاتون سے التجا کرنے لگا کہ مجھے معاف کر دے۔ عبادت میں مصروف خاتون نے آواز سن کر آنکھیں کھول دی اور پوچھنے لگی کہ تم کون ہو؟ چور نے روتے ہوئے کہا کہ میں چور ہوں اور چوری کی نیت سے آیا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی سامان وغیرہ چراتا میری بینائی چلی گئی۔ میرا دل کہتا ہے کہ آپ ہی وہ ہستی ہیں جو مجھے معاف کر دیں تو میری بینائی واپس آ جائے گی۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ چوری نہیں کروں گا۔ خاتون نے کہا کہ تو نے مجھے کیا نقصان پہنچایا ہے؟ معافی تو ان سے مانگ جن کا تو نے مال لوٹا ہے، اور اس کی بارگاہ میں دامن پھیلا جس نے تجھے عقل دی۔ پھر خاتون نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا کہ اے رب، یہ تیرا ہی بندہ ہے جو سیدھے راستے سے بھٹک گیا ہے۔ اس کے گناہوں سے چشم پوشی فرما اور اس کی آنکھوں کے ساتھ اس کی دل کی سیاہی بھی دور فرما۔ پیارے دوستو، یکایک چور کو محسوس ہوا کہ ایک بجلی کوندی اور ہر چیز روشن ہو گئی۔ اس کی بینائی واپس آ گئی تھی۔ وہ شرمندگی اور تشکر کے ساتھ چپ چاپ واپس پلٹ گیا۔ دوسرے دن وہ چور اپنے گھر والوں کے ساتھ خاتون کے گھر آیا اور کہا کہ میں وہی چور ہوں جو چوری کی نیت سے کل آپ کے گھر میں داخل ہوا تھا۔ اب میں اور میرا گھرانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمیں اس خالق سے ملا دیجئے جو پوری کائنات کا رب ہے۔ اس کے بعد وہ شخص معرفت کی راہوں میں قدم بڑھاتے ہوئے اس مقام تک پہنچا کہ اسے لوگ شیخ عبداللہ کے نام سے جاننے لگے، اور ان خاتون کا نام حضرت بی بی کرسم خاتون تھا۔ آپ سلسلہ چشتیہ کے مشہور صوفی بزرگ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ تھیں۔ کرسم خاتون رحمۃ اللہ علیہ مشہور صوفی بزرگ حضرت جلال الدین سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کی زوجہ تھیں۔ پیارے دوستو، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب بھی کوئی شخص دینی یا دنیاوی مشکل لے کر آتا تو آپ اسے کتاب و سنت کی طرف رجوع کرنے کی دعوت دیتے۔ عام طور پر صبر کی بھی تلقین فرماتے اور نماز پڑھنے کی ہدایت فرماتے۔ ایک روز ایک شخص نے حاضر خدمت ہو کر عرض کیا کہ یا حضرت، میں بے حد تنگ دست ہوں
گھر میں عام طور پر فاقوں کی نوبت آ جاتی ہے، آپ نے اس کے لیے دعا فرمائی اور پھر اسے ہدایت کی کہ وہ ہر روز رات کو سونے سے پہلے سورہ جمعہ پڑھ لیا کرے۔ ایک دن حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ درخت کے نیچے اپنے ساتھیوں اور مریدوں کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ ایک ہندو عورت اپنے سر پر دودھ کا برتن رکھے ادھر سے آ نکلی۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ رسم درویشی کے مطابق اس عورت کی خیرت دریافت کی تو ہندوؤں کی نچلی ذات سے تعلق رکھنے والی یہ عورت اپنی درد بھری کہانی سنانے لگی۔ اس نے کہا کہ میرا تعلق گوالا خاندان سے ہے، باپ دادا یہی کام کرتے تھے، شوہر کے مرنے کے بعد اب یہ کام مجھے کرنا پڑا تاکہ اپنے بچوں کی پرورش کر سکوں، لیکن چند روز سے چند جوگی اور جادوگروں نے مجھے پریشان کر رکھا ہے۔ وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ سارا دودھ انہیں دے دیا جائے۔ دودھ دینے کے بعد جب قیمت مانگی تو انہوں نے بے رحمی سے جواب دیا کہ ہم جو چیز لیتے ہیں اس کی قیمت ادا نہیں کرتے۔ جب میں نے مفت دودھ دینے سے انکار کیا تو انہوں نے بد دعا دی جس سے تمام برتن کیڑوں سے بھر گئے۔ دوسرے دن بھی ایسا ہوا۔ اب چند جوگی میرے گھر آئے اور کہا کہ گرو کا کہنا ہے اگر میں ان کو دودھ نہیں دوں گی تو سارے جانور مر جائیں گے، چنانچہ مجبور ہوں اور جانوروں کا سارا دودھ ان جوگیوں اور جادوگروں کو دے آتی ہوں۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے دکھی عورت کا ماجرا سنا اور کہا کہ تمہارے دکھ اب ختم ہونے والے ہیں۔ اس پر عورت نے کہا کہ میرے دکھوں کو چھوڑیں، آپ یہاں سے نکل جائیں، ورنہ جادوگروں کا ٹولہ آپ کو بھی بہت پریشان کرے گا۔ اس پر حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت سے کہا کہ ہم مسلمانوں کا ایمان ہے کہ جب تک اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت انسان کا مقدر نہ بن جائے اس وقت تک دنیا کی کوئی طاقت اسے ذرا برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اگر تم جوگیوں کی بجائے اللہ کا خوف دل میں پیدا کر لو تو تم محفوظ رہو گی، تمہارے بچے اور جانور بھی۔ اس پر عورت بولی کہ آپ بھگوان کی بات کر رہے ہیں، میں تو اسے روز یاد کرتی ہوں لیکن میرے دکھوں کا مداوع نہیں ہوتا۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس بھگوان کی تم پوجا کرتی ہو وہ تو خود پتھر کا ہے، وہ تو ایک بے جان مجسمہ سا ہے جو اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتا، وہ کسی انسان کے کام کیسے آئے گا؟ میں جس خدا کی بات کر رہا ہوں وہ اپنی ذات میں تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، سارے جہان کے انسان مل کر بھی اس کے فیصلے کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ تم بھی اسی خدا کو پکارو، وہی تمہیں ان ظالم جوگیوں سے نجات دے گا۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ دور سے جادوگر کے چیلے آتے ہوئے دکھائی دیے۔ وہ عورت گھبرا کر حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگی کہ یہی جادوگر کے وہ چیلے ہیں جو شاید میری تلاش میں ادھر آ نکلے ہیں۔ عورت کو خوفزدہ دیکھ کر بابا صاحب نے فرمایا کہ تم میری مہمان ہو، اس لیے تمہیں کسی قسم سے ہراساں ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود ان لوگوں کو جواب دے دوں گا۔ اتنے میں وہ جادوگر کے چیلے آئے اور انہوں نے غیظ و غضب کا مظاہرہ کیا اور قہرناک لہجے میں عورت سے کہنے لگے کہ تم یہاں آرام سے بیٹھی باتیں کر رہی ہو اور گرو دودھ کا انتظار کر رہے ہیں، آج تیری خیر نہیں۔ اس پر حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اسے میں نے روک لیا تھا، تم بھی بیٹھ جاؤ۔ ابھی آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے ہی تھے کہ جوگیوں پر سختہ طاری ہو گیا اور زمین پر ایسے گڑ گئے کہ جیسے زنجیریں انہیں پہنا دی گئی ہوں۔ اس کے بعد جوگیوں کی دوسری ٹولی بھی ادھر آ نکلی، انہیں بھی حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے بیٹھنے کا حکم دیا اور وہ بھی سر جھکا کر بیٹھ گئے جیسے انہیں کسی مقناطیس نے جکڑ لیا ہو۔ آخر کار جادوگر بھی چیلوں کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا ہوا ادھر آ نکلا اور اپنے چیلوں کو بیٹھا دیکھ کر چیخنے لگا کہ تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ گرو کی آواز پر چیلے خاموش رہے۔ اس پر بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ انہیں میں نے قید کر لیا ہے۔ جادوگر کہنے لگا کہ تم کون ہو جو میرے چیلوں کو قید کر سکے؟ گرو نے انتہائی غرور اور تکبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے منتر پڑھنے شروع کر دیے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے جادوگر سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اب کوئی منتر نہیں چلیں گے، کفر کے دن پورے ہو چکے ہیں۔ گرو پر وجدانی کیفیت طاری ہو گئی اور وہ چیخ چیخ کر منتر پڑھنے لگا اور بدی کی تمام قوتوں کو پکارنے لگا۔
مگر آج اس کا کوئی مددگار نہیں تھا۔ جب گرو کی کوئی چال کارگر ثابت نہ ہوئی تو اس نے بھی حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں سر رکھ دیا اور اپنے چیلوں کی رہائی کی التجا کرنے لگا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تیرے چیلوں کو صرف ایک شرط پر رہائی مل سکتی ہے کہ تم انہیں لے کر دور چلے جاؤ اور آئندہ مخلوق خدا کو تنگ نہ کرو، ورنہ یہ زمین تم پر تنگ ہو جائے گی۔ اس واقعے کے بعد سارے علاقے میں خوب چرچا ہوا اور لوگ جوک در جوک اسلام قبول کرنے لگے۔ اسی طرح پیارے دوستو بیان کیا جاتا ہے کہ ایک عورت اپنی بیٹیوں کی شادی کی درخواست کے لیے آئی اور رونے لگی۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے پتھر پر قل واللہ احد پڑھ کر دم کیا تو وہ سونا بن گیا۔ بعد ازاں عورت بھی اپنے گھر گئی اور یہ کرنے لگی، لیکن پتھر پتھر ہی رہا۔ اس نے دوبارہ واپس آ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کو سارا واقعہ بیان کیا تو آپ نے تاریخی جملہ ادا کیا کہ 18 برس تک فرید نے وہ کیا جو خدا نے کہا، اب فرید جو چاہتا ہے خدا اسے پورا کر دیتا ہے۔ پیارے دوستو، ایک دن حضرت شیخ خواجہ فرید الدین اپنے حجرے سے باہر نکلے۔ دل میں یہ آیا کہ اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر ہونا چاہیے، کیونکہ برسات کا موسم تھا۔ شیخ کے پاؤں میں لکڑی کے جوتے تھے، کیچڑ کی وجہ سے ان کا پاؤں پھسلا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ زمین پر گر پڑے۔ زمین سے مٹی شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے منہ پر جا پڑی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے محسوس کیا کہ یہ مٹی نہیں شکر ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اٹھے اور حضرت خواجہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ فرید الدین، آج جو مٹی تمہارے منہ میں شکر بن گئی ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں گنج شکر بنا دیا ہے۔ تمہیں ان نعمت عظمیٰ کی قدر کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے مہربانی اور محبت کرنی چاہیے۔ پیارے دوستو، کتاب سیر الاقطاب میں لکھا ہے کہ حضرت شیخ فرید الدین کئی سال تک ریاضت اور مجاہدات کرتے رہے، پہاڑوں اور جنگلوں میں اللہ کی عبادت میں مشغول رہے۔ ایک دن سخت پیاس لگی، ایک کنویں پر جا پہنچے جہاں پر نہ رسی تھی اور نہ ڈول تھا۔ بڑی مایوسی سے کنویں پر کھڑے ہو گئے۔ اسی اثنا میں جنگل سے 2 ہرن کنویں کے کنارے پر آ پہنچے اور ان کے آتے ہی کنویں کے پانی نے جوش مارا اور کنارے تک بھر گیا۔ دونوں ہرنوں نے پیٹ بھر کر پانی پیا۔ پھر جب حضرت شیخ نے پینا چاہا تو پانی فوراً کنویں کی گہرائی میں چلا گیا۔ آپ کی حیرانگی کی انتہا نہ رہی، آسمان کی طرف منہ کر کے کہنے لگے کہ اے اللہ، تو نے ہرنوں کو تو پانی دے دیا اور اپنے بندے کو محروم کر دیا۔ آواز آئی کہ تم تو رسی اور ڈول کو تلاش کر رہے تھے، ہرن کو تو صرف اللہ پر بھروسہ تھا، اس لیے تم محروم رہے اور ہرن سیراب ہو کر چلے گئے۔ حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ یہ بات سنتے ہی بہت پچھتائے اور 40 دن تک پانی نہ پیا اور اسی کنویں میں 40 دن تک چلہ کیا۔ جب چلہ پورا کر چکے تو زمین سے ایک مٹھی بھر مٹی اٹھائی تاکہ روزہ افطار کریں۔ یہ مٹی اسی وقت شکر بن گئی۔ غیب سے آواز آئی کہ اے فرید، تمہارا چلہ قبول ہو گیا اور تمہیں برگزیدہ بنا دیا گیا ہے، اور شہر میں اولیاء کی جماعت میں ہم نے تمہیں گنج شکر بنا دیا ہے۔ پیارے دوستو، ایک دن شیخ فرید الدین اپنی لاٹھی پر ٹیک لگائے ہوئے کھڑے تھے کہ اچانک لاٹھی ہاتھ سے گر پڑی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ بڑے حیران و پریشان ہو کر کھڑے رہے۔ اسی وقت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ حاضر خدمت تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اپنی لاٹھی پر ٹیک لگائے ہوئے کھڑا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ناراض ہو کر فرمایا کہ تم میرے بغیر کسی دوسری چیز پر ٹیک لگائے رکھتے ہو، اس لیے میں نے لاٹھی ہاتھ سے چھوڑ دی اور اپنے کیے پر پیشمان اور پریشان ہوا۔ پیارے دوستو، پاک پتن کے قریب ہی ایک قصبہ نوشہرہ ہے۔ ایک دن حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ وہاں تشریف لے گئے۔ آپ نے مسواک کی، مسواک کرنے کے بعد اسے اپنے ہاتھ سے زمین میں گاڑ دیا۔ یہ مسواک اسی وقت ایک درخت بن گیا اور بڑا قد آور درخت بن کر لہلہانے لگا۔ جب حضرت خواجہ فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ پاک پتن کو روانہ ہوئے تو یہ درخت بھی اپنی جڑوں کو سمیٹتا ہوا حضرت شیخ کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا تو فرمایا کہ اے درخت، یہیں رک جا، لیکن درخت وہاں رکنے کی بجائے آپ کے پیچھے پیچھے آتا رہا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اسے کہا
لیکن وہ آپ کی محبت کی وجہ سے نہ رک سکا۔ تیسری بار آپ نے غصے سے اس کو رکنے کو کہا اور اس کی شاخوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور فرمایا کہ بے ادب یہاں رک جاؤ۔ اس کی جڑیں زمین کے باہر تھیں اور شاخیں زمین میں جا رہی تھیں۔ وہ درخت اسی طرح جھکا رہا۔ کتاب سیر الاقطاب کے مصنف نے لکھا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے اس درخت کی زیارت بھی کی ہے۔ ایک اور روایت میں بیان کیا جاتا ہے کہ بابا فرید الدین گائیں شکر رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 دن کے لیے طے کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اس روزے کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ یہ تیسرے دن مغرب کے وقت افطار کیا جاتا ہے۔ اس روزے کو چلہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے لیے گوشہ نشینی اور تنہائی اختیار کی جاتی ہے۔ اس مقصد کے لیے غزنی دروازے کے پاس برج مینار میں بابا فرید الدین گائیں شکر رحمۃ اللہ علیہ نے تنہائی اختیار کی اور اللہ پاک کی عبادت میں مصروف رہے، اور جب روزہ مکمل ہوا اور افطار کا وقت ہوا اور انتظار کرنے لگے کہ غیب سے کیا ظاہر ہوتا ہے، کیونکہ مرشد کامل کا کہنا تھا کہ کھانا بھی غیب سے دیا جائے گا۔ اسی دوران وہاں پر ایک شخص کو پتہ چلا کہ ایک نوجوان درویش یہاں برج میں چلہ کش ہے، تو اس شخص نے سوچا کہ اس درویش کی خدمت کر کے دعائیں سمیٹی جائیں، تو وہ پر لطف کھانا لے کر بابا فرید کی خدمت میں حاضر ہوا، تو آپ نے اللہ پاک کی طرف سے انعام سمجھ کر وہ کھانا تناول فرمایا۔ وہ شخص تو خوشی خوشی واپس چلا گیا۔ اس کی تھوڑی دیر بعد بابا فرید الدین گائیں شکر رحمۃ اللہ علیہ کے شکم میں درد اٹھا اور قے آ گئی اور کھانے کا ایک ذرا بھی پیٹ میں نہ بچا، تو آپ نے پانی پی کر گزارا کیا اور آپ پھر ساری رات عبادت میں مصروف ہو گئے۔ صبح مرشد کامل کی خدمت میں حاضر ہوئے اور رات کا واقعہ گوش گزار کیا، تو انہوں نے بتایا کہ وہ آدمی جو کھانا لایا تھا وہ آدمی شراب اور بدکاری کا عادی تھا، تو اس کا لایا ہوا کھانا بابا فرید کے لیے مناسب نہ تھا، اس لیے وہ آپ کو ہضم نہ ہوا۔ اب اس کھانے کی وجہ سے روحانی طاقت کم ہو گئی تھی۔ اب مرشد کامل نے پھر کہا کہ مولانا تمہیں طے کا ایک اور روزہ رکھنا ہوگا، اس بار انسان کے لائے ہوئے کھانے سے روزہ افطار نہیں کرنا، اور جو غیب سے میسر ہو اسی سے روزہ افطار کرنا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ مرشد کامل کا حکم بجا لائے اور دوبارہ سے طے کا روزہ رکھ لیا، اور جب روزہ مکمل ہوا تو افطار کا وقت ہوا تو انتظار کرنے لگے کہ کہیں غیب سے کوئی کھانا ظہور ہوتا ہے۔ اسی انتظار میں عشاء کا وقت ہو گیا، تو آپ نے جسم کی تمام تر نکاہت کو نظر انداز کر کے پوری عاجزی اور توجہ سے نماز ادا کی۔ آپ کو اللہ پر پورا بھروسہ تھا اور ساتھ میں مرشد کامل کی بات پر بھی یقین تھا کہ غیب سے ضرور کچھ ظاہر ہوگا۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا، اور جب پیٹ کی آگ زوروں سے پکڑ لیتی تو آپ آنکھیں کھول کر دیکھ لیتے کہ کچھ حاضر ہوا ہے یا نہیں۔ وہاں پر سوائے اندھیرے اور ویرانی کے کچھ نہ ملتا۔ آدھی رات کے وقت جب برداشت سے باہر ہو گیا، 6 دن سے مسلسل بھوک کی وجہ سے بہت ہی نکاہت تھی، تو بے اختیار اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر مارا تو دونوں ہاتھوں پر کچھ چپک گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا تو وہ سنگ ریزے تھے۔ آپ نے وہ سنگ ریزے اٹھا کر منہ میں ڈال دیے تو کچھ مٹھاس کا احساس ہوا، تو آپ نے وہ تھوک دی کہ کہیں یہ شرابی کے کھانے کی طرح فریب نہ ہو۔ دوبارہ پھر زمین پر ہاتھ مارا تو وہ سنگ ریزے چپکے، اور اب آپ نے انہیں پھر سے منہ میں ڈالا تو شکر کا احساس ہوا۔ آپ نے اسی طرح اس کو بھی تھوک دیا جیسے لقمہ حرام منہ میں چلا گیا ہو۔ تیسری بار سنگ ریزے کھانے پر یہی واقعہ پیش آیا کہ سنگ ریزے شکر محسوس ہونے لگے، تو بابا فرید الدین گائیں شکر رحمۃ اللہ علیہ نے تحفہ غیب سمجھا، اور اس کے ساتھ ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ کو مرشد کامل بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ الفاظ یاد آئے، جو کچھ بھی غیب سے ظاہر ہو اس سے افطار کر لینا۔ دوسرے دن بابا فرید الدین گائیں شکر رحمۃ اللہ علیہ مرشد کامل کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو آپ کو دیکھتے ہی پیر و مرشد نے فرمایا کہ بابا فرید روزہ مکمل ہو گیا۔ جواب میں بابا فرید نے عجیب و غریب واقعہ سنایا۔ یہ سن کر انتظار کرنے لگے کہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کی کیا ترجیح پیش کرتے ہیں۔ پیر و مرشد نے محبت آمیز نظروں سے بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھا اور بولے کہ فرزند، اللہ اپنے نیک اور فرما بردار بندے کو ایسے ہی نشانیاں دکھاتا ہے کہ وہ سنگ ریزے حقیقت میں ہی سنگ ریزے تھے، مگر تمہارے لبوں کو چھو کر وہ اپنی فطرت بدل دیتے تھے، اور یہ سب اللہ کے حکم سے ظہور پذیر ہوتا ہے۔
جب روح کثافت کا لباس اختیار کر لے اور لطافت کی قبا پہن لے تو مسلسل ریاضت سے نفس کی سرکشی ختم ہو جاتی ہے، تو انسان دائمی حلاوت یعنی ابدی مٹھاس حاصل کر لیتا ہے۔ سنگریزوں کا شکر بن جانا اسی شیرینی کی وجہ سے ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے تمہاری روح میں شامل کر دیا ہے۔ فرزند، تمہیں قدرت کا یہ خاص نام مبارک ہو، آج سے تم گن شکر بن گئے ہو۔ پیارے دوستو، اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی سے بہت سے ایسے کئی واقعات ملتے ہیں جن سے ان کو گن شکر ہونے کی فیوز و برکات ظاہر ہوتی ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے کشف و کرامات کی طویل فہرست میں سر فہرست مٹی کا سونے میں تبدیل ہو جانا ہے۔ ایک مرتبہ شیخ الاسلام حضرت بابا فرید الدین مسعود گن شکر رحمۃ اللہ علیہ درود پاک کے فضائل بیان فرما رہے تھے تو اچانک 5 درویش حاضر ہوئے اور سلام عرض کیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گئے اور عرض کیا کہ ہم مسافر ہیں، خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس خرچہ نہیں ہے، آپ رحمۃ اللہ علیہ کچھ مہربانی فرمائیں۔ یہ سن کر حضرت خواجہ فرید الدین گن شکر رحمۃ اللہ علیہ نے مراقبہ کیا اور سر اٹھا کر کھجور کی چند گٹھلیاں لیں اور کچھ پڑھ کر ان پر پھونکا اور ان درویشوں کو دے دی۔ وہ حیران ہوئے اور پوچھا کہ بابا فرید، ہم ان گٹھلیوں کو کیا کریں گے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حیران کیوں ہوتے ہو، ان کو دیکھو تو صحیح۔ جب انہوں نے غور سے دیکھا تو وہ گٹھلیاں سونے کے دینار بن چکے تھے۔ آخر شیخ بدر الدین اسحاق رحمۃ اللہ علیہ سے معلوم ہوا کہ حضرت بابا فرید الدین گن شکر رحمۃ اللہ علیہ نے درود پاک پڑھ کر پھونکا تھا اور وہ گٹھلیاں درود پاک کی برکت سے دینار بن گئی تھی۔ پیارے دوستو، یہاں آپ کو حضرت بابا فرید الدین گن شکر رحمۃ اللہ علیہ اور ایک شہزادی کی عشق کی داستان بھی سناتے ہیں۔ جیسا کہ کتاب سیر الاقطاب میں لکھا ہے کہ حضرت بابا فرید الدین گن شکر رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ کے وصال کے بعد دلی میں مقیم تھے، تو ایک دن سلطان غیاث الدین جیسے آپ کے ساتھ با کمال عقیدت مند بھی تھے، زیارت کی خاطر حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ بندہ خود تو اکثر اوقات آستانہ عالیہ میں قدم بوسی کی سعادت حاصل کرتا ہے، لیکن مستورات کا آنا یہاں پر مشکل ہے۔ ان کی خواہش ہے کہ حضور قدم رنجہ فرما کر وہاں تشریف لے چلیں۔ آپ نے یہ دعوت قبول کر لی اور بادشاہ کے محل میں تشریف لے گئے اور تمام مستورات آپ کی زیارت سے مشرف ہوئیں۔ بادشاہ کی شہزادی ایک طرف کھڑی تھی، اتفاقاً آپ کی نظر اس پر پڑ گئی اور کچھ دیر تک آپ دیکھتے رہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پھر بادشاہ سے دریافت فرمایا کہ یہ لڑکی کون ہے؟ اس نے عرض کیا کہ حضور، یہ آپ کے غلام کی بیٹی ہے۔ یہ سن کر آپ خاموش رہے اور پھر اٹھ کر واپس چلے گئے۔ بادشاہ بڑا دانا تھا، اس نے وزیر کو طلب کر کے حکم دیا کہ حضرت گن شکر رحمۃ اللہ علیہ میری دعوت پر یہاں تشریف لائے تھے۔ تمام مستورات نے شرف زیارت حاصل کی، لیکن آپ نے کسی کی طرف توجہ نہ فرمائی اور میری بیٹی کو دیکھ کر خاموش بیٹھے رہے۔ کچھ دیر کے بعد سر اٹھا کر میری بیٹی کی طرف دیکھا اور دریافت فرمایا کہ یہ کس کی بیٹی ہے؟ میں نے عرض کیا کہ یہ آپ کے غلام کی بیٹی ہے۔ یہ سن کر آپ نے کوئی جواب نہ دیا اور اسی وقت اٹھ کر وہاں سے چلے گئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی طلب مبارک کا اعلان میری بیٹی کی طرف تھا۔ اب مناسب یہ ہے کہ آپ فوراً حضور کی اقدس میں حاضر ہو کر میری طرف سے عرض کریں کہ حضور، اگر آپ کا فرمان ہو تو یہ بندہ آپ کی درگاہ میں اپنی بیٹی کو پیش کرے۔ بادشاہ کے حکم ہوتے ہی وزیر فوراً حضور بابا فرید الدین گن شکر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور جو کچھ بادشاہ نے کہا تھا عرض کر دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بادشاہ کی استدعا قبول فرمائی، بلکہ یہ بھی فرمایا کہ میرے دل میں قطعاً یہ خواہش نہیں تھی کہ میں شہزادی کے ساتھ شادی کر کے اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالوں، لیکن کیا کروں کہ میرے پروردگار کا متواتر یہ حکم تھا کہ اے فرید، میری رضامندی اسی بات میں ہے کہ تم سنت حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے نکاح کر لو۔ ناچار میں نے یہ بات قبول کر لی۔ جب بادشاہ مجھے محل میں لے کر گیا تو میں حق تعالیٰ کی طرف متوجہ تھا کہ مجھے اچانک آواز آئی کہ اے فرید، سر اٹھا کر دیکھو۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو میری نظر بادشاہ کی لڑکی پر پڑی۔ اسی وقت مجھے حکم ہوا کہ تجھے اس لڑکی کے ساتھ نکاح کرنا چاہیے، اس لیے میں بادشاہ کی استدعا کو قبول کرتا ہوں۔
وزیر حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے رخصت ہو کر بادشاہ کے پاس پہنچا اور سارا ماجرا بیان کیا۔ یہ سن کر بادشاہ بے حد خوش ہوا اور فوری انتظام کر کے عقد نکاح کر دیا اور شاہانہ ساز و سامان دے کر رخصت کر دیا۔ جب رات ہوئی تو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی منقوہ کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جب وہاں پہنچے تو سارا ساز و سامان کی کثرت دیکھ کر فکر مند ہوئے اور کافی دیر تک کھڑے رہے۔ آخر ایک کونے میں خالی جگہ دیکھ کر مصلی بچھایا اور عبادت میں مشغول ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زوجہ نے جب یہ حال دیکھا تو ہاتھ باندھ کر پیچھے کھڑی ہو گئی۔ بابا صاحب ساری رات عبادت میں مشغول رہے۔ جب صبح ہوئی تو آپ گھر سے باہر چلے گئے اور پھر رات کے وقت پھر واپس آئے اور عبادت میں مشغول ہو گئے۔ غرض یہ کہ 3 دن اور 3 رات یہی حالت رہی۔ چوتھے روز بی بی صاحبہ نے عرض کیا کہ حضور مجھ سے کیا خطا ہوئی ہے کہ آپ میری طرف توجہ ہی نہیں فرماتے۔ آپ نے فرمایا کہ درویشوں کی رضا اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتی ہو تو دنیا کا جاہ و جلال ترک کر دو اور فقیرانہ لباس اختیار کر دو، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مستغرق ہو جاؤ اور یہ سارا مال و متاع راہ خدا میں دے دو۔ یہ سنتے ہی بی بی صاحبہ نے سارا مال راہ خدا میں دے دیا اور گھر میں ذرا برابر بھی مال نہ رکھا۔ یہ دیکھ کر حضور بابا صاحب بہت خوش ہوئے اور اس مکان سے جو بادشاہ نے اپنی شہزادی کو دیا تھا، آپ رحمۃ اللہ علیہ باہر آئے اور اپنے احباب سے فرمایا کہ میرے اہل خانہ سے ایک جوڑا موٹا کپڑے کا لاؤ۔ شیخ محمود فوراً اٹھے اور بازار سے جوڑا لائے۔ آپ نے وہ جوڑا اپنی زوجہ کو پہنایا۔ جب بادشاہ کو یہ خبر ہوئی تو اس نے اپنے وزیروں کو بھیج کر دوبارہ سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کو ساز و سامان سے دوبارہ بھر دیا۔ بی بی صاحبہ نے وہ سارا مال بھی راہ خدا میں صرف کر دیا۔ بادشاہ نے تیسری بار سامان بھیجا تو وہ بھی اسی طرح غرباء میں تقسیم کر دیا گیا۔ اب صرف 3 خادمائیں رہ گئی تھی جو بادشاہ نے شہزادی کے ساتھ بھیجی تھی۔ بی بی صاحبہ نے عرض کیا کہ یہ قدیمی ملازمہ ہیں، مناسب معلوم نہیں ہوتا کہ ان کو نکال دیا جائے، اس لیے ان کو بادشاہ کے گھر واپس بھیج دینا ہی بہتر ہے۔ البتہ ان میں سے جتنی خادمائیں آپ پسند فرمائیں خدمت کے لیے اپنے پاس رکھ لیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان میں سے 2 خادمہ کو منتخب کیا۔ ان میں سے ایک کا نام شارو تھا اور دوسری کا نام شکرو تھا۔ باقی ایک کو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بادشاہ کے پاس بھیج دیا۔ اس کے بعد بی بی صاحبہ نے عرض کیا کہ اب بہتر یہ ہے کہ ہم یہاں سے چلے جائیں، وہاں چلے جائیں جہاں پہ ہمیں کوئی نہ جانتا ہو، اور پھر جی بھر کر ہم عبادت میں مشغول ہو جائیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بات بہت پسند آئی اور دارالسلطنت متوکل کو دلی میں رہنے کا حکم فرمایا۔ غرض یہ کہ اس بی بی صاحبہ کے بطن سے 6 بیٹے اور 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں اور ان سب کی اولاد کثرت سے موجود ہے، سوائے سب سے چھوٹے بیٹے کے جن کا نام عبداللہ تھا اور جن کو خرد سالی میں حسد کرنے والوں نے شہید کر دیا تھا۔ ان کا مزار پاک پتن شریف سے باہر جنوب کی طرف ہے اور حضرت گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے روضہ کے قریب ہے۔ آپ عبداللہ بیابانی کے نام سے مشہور ہیں۔ اور پیارے دوستو، یہاں یہ بھی بات جان لیجئے کہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا کیا کیا تھا کہ آسمانی بجلی لوٹے میں قید ہو گئی۔ پیارے دوستو، یوں بیان کیا جاتا ہے کہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اپنے حجرے میں آرام فرما رہے تھے کہ نماز کا وقت ہوا تو آپ اٹھے، وضو کیا تاکہ نماز ادا کر سکوں، اور باہر موسم ابر آلود تھا۔ پھر بادل گرجنے لگے اور تیز ہوا چلنے لگی۔ اسی طرح ہوا میں اور تیزی آتی گئی۔ آپ وضو میں مشغول تھے کہ بجلی لپک لپک کر آتی اور آپ کی توجہ ہٹا دیتی۔ آپ کو جلال آ گیا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی انگلی بجلی کی طرف کی، اور اب کی بار جب بجلی کڑکی تو آپ کے وضو والے لوٹے میں قید ہو گئی، اور جب آپ وضو سے فارغ ہو گئے تو کہا کہ اے بجلی، اللہ والوں کو تنگ نہ کیا کرو، تو وہ بجلی رہا ہو گئی۔ تب سے کہا گیا کہ جب بجلی کڑکے تو اللہ سے رحم مانگنا چاہیے۔ پیارے دوستو، اللہ کے ولیوں کی بہت بڑی شان ہوتی ہے۔ شان اولیاء سمجھنے کے لیے یہ حدیث پاک ملاحظہ فرمائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تھوڑا سا ریا بھی شرک ہے، اور جو اللہ کے ولی سے دشمنی کرے وہ اللہ سے لڑائی کرتا ہے۔
اللہ تعالیٰ نیکوں، پرہیزگاروں اور چھپے ہوئے لوگوں کو دوست رکھتا ہے، لہٰذا ہمیں تو ہر مسلمان کا ادب و احترام کرنا چاہیے، کیونکہ بعض لوگ چھپے ہوئے بزرگ ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں چلتا، اور بسا اوقات ان کی بے ادبی ہم سے ہو جاتی ہے۔ پیارے دوستو، یہاں پر حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید کا قصہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں کہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید محمد شاہ غوری تھا۔ وہ ایک روز بے حال اور پریشان ہو کر حاضر خدمت ہوا۔ بابا صاحب نے فرمایا کہ محمد شاہ کیا حال ہے؟ عرض کیا کہ حضرت میرا بھائی بہت بیمار ہے اور عجب نہیں کہ وہ فوت ہو جائے گا۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تیرا بھائی تو اچھا ہے۔ محمد شاہ نے گھر جا کر دیکھا تو بھائی بالکل تندرست بیٹھا تھا اور کھانا کھا رہا تھا۔ اسی طرح جواہر فریدی میں درج ہے کہ ایک دن بابا صاحب کی خدمت میں ایک بڑھیا پریشانی کی حالت میں حاضر ہوئی تو بابا فرید نے کہا کہ کیا پریشانی ہے؟ بڑھیا نے کہا کہ میرا لڑکا کافی دن سے لاپتہ ہے، اس کے لیے آپ دعا کر دیجئے۔ تھوڑی دیر بعد بابا فرید نے کہا کہ جاؤ، تمہارا لڑکا گھر آ گیا ہے۔ بڑھیا گھر واپس آئی تو اس کا لڑکا گھر میں موجود تھا۔ بڑھیا نے لڑکے سے حال دریافت کیا کہ تو کہاں چلا گیا تھا اور کس طرح واپس آیا؟ لڑکے نے کہا کہ میں دریا کے کنارے آپ کی جدائی میں رو رہا تھا کہ ایک بزرگ نے مجھ سے رونے کی وجہ پوچھی تو میں نے سارا واقعہ بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا آنکھیں بند کر لو۔ میں نے آنکھیں بند کر لی۔ اس کے بعد جب میں نے آنکھیں کھولی تو میں اپنے گھر کے دروازے پر خود کو موجود پایا۔ تو بڑھیا نے کہا کہ یقیناً وہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ پیارے دوستو، اسی طرح کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ پر ایک جادوگر نے جادو کر دیا تھا، جس کی وجہ سے آپ رحمۃ اللہ علیہ بہت سخت بیمار ہو گئے تھے۔ نہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بھوک لگتی تھی اور نہ پیاس، اور طبیعت پر بھی بہت سخت بوجھ محسوس ہوتا تھا۔ سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء اور حضرت مولانا بدر الدین اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کو جب جادو کا پتہ لگانے میں مصروف ہوئے تو آخرکار ایک قبر سے آٹے کا ایک پتلا برآمد ہوا جس میں بہت سی سوئیاں چبھوئی ہوئی تھیں۔ دونوں نفوس قدسیہ آگے آئے، وہ پتلا حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں لائے۔ جوں جوں سوئیاں نکالی گئیں توں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت میں بہتری کے آثار نمودار ہونا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ آخری سوئی نکلتے ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ تندرست ہو گئے۔ پاک پتن کے حاکم نے اس جادوگر کو گرفتار کر کے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں روانہ کر دیا تاکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس کے لیے خود سزا تحریر فرمائیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے صحت کی نعمت عطا فرمائی ہے، لہٰذا میں جادوگر کو معاف کرتا ہوں۔ جادوگر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے حسن و اخلاق سے اس قدر متاثر ہوا کہ فوراً قدموں میں گر پڑا اور توبہ طیب ہو کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں میں داخل ہو گیا۔ پیارے دوستو، عفو و درگزر کرنا ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سنت مبارکہ ہے، اور اللہ والے تو سنتوں پر عمل کرنے کے معاملے میں اپنی جان چھڑکتے ہیں، اور ان کی زندگی کا کوئی اور پہلو اتباع اور سنت سے خالی بھی نہیں ہوتا۔ یہ حضرات اپنی زندگی پر یہ اصول نافذ کیے رکھتے ہیں کہ نیک کے ساتھ نیک اور برے کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے، برائی کا جواب برائی سے دینے کی بجائے بھلائی سے دینا ہے، تاکہ کانٹوں کی جگہ پھول گرے اور نفرت کی جگہ محبت کی دیوار کھڑی ہو۔ پیارے دوستو، حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے صحن میں ایک ٹیلہ ہے، اس پر ایک نایاب جملہ لکھا ہوا ہے جس میں سارے حروف تہجی موجود ہیں۔ پیارے دوستو، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ بھی اللہ تعالیٰ کے ان پیارے بندوں میں شامل ہیں جنہوں نے اپنی تمام زندگی اللہ کی رضا کے حصول کے لیے وقف کر دی، اور نہ صرف اپنے دور کے عظیم صوفی عالم اور مبلغ ہیں بلکہ انہیں پنجابی شاعری کے بانی ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ بابا فرید کی شاعری کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ ان کے اکثر شعر، جنہیں اسلوب کہا جاتا ہے، قرآن مجید کی آیات کی تفسیر یا احادیث کے تراجم ہیں، اور یہ ان کی شاعری ہی تھی جسے انہوں نے تبلیغ اسلام کے لیے استعمال کیا۔ بابا فرید کی شاعری کے حوالے سے سب سے زیادہ دکھ دینے والی بات یہ ہے کہ ان کے کلام محفوظ نہیں رکھے جا سکے۔ ان کے صرف وہ اشعار اور اسلوب آج ہم تک پہنچے ہیں
جو سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک نے سکھوں کی مذہبی کتاب گرو گرانتھ صاحب میں تحریر کروائے تھے۔ اب ہمارے پاس اس کلام کے علاوہ بابا فرید کی کوئی شاعری موجود نہیں ہے۔ ان کی شاعری میں دنیا کی بے ثباتی، ہجر و فراق کی کیفیت، قرآن مجید کی سچی تعلیم اور اخلاقی قدروں کی پہچان کے علاوہ اعلیٰ نمونے موجود ہیں۔ جیسا کہ انہوں نے فرمایا کہ رکھی سکھی کھا کے ٹھنڈا پانی پی کے دیکھ۔ بابا فرید کہتے ہیں کہ تمہیں جو روکھی سوکھی روٹی میسر آئے اسے کھا اور اوپر سے ٹھنڈا پانی پی کے گزارا کر۔ تجھے دوسروں کی چوپڑی روٹی دیکھ کر اپنے جی کو ترسانا نہیں چاہیے۔ تو اگر اسی سوکھی روٹی پر قناعت کرے گا تو ساری عمر سکھی رہے گا، اور دوسروں کی طرف دیکھ کر چپڑی روٹی کی لالچ کرے گا تو یہ لالچ ساری زندگی تمہیں دکھی رکھے گی۔ اسی طرح بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کو اس وقت کے لوگوں نے زندگی کے پس منظر میں دیکھے تو روٹی میری کاٹ دی رمز ہے نچلے طبقے کے حالات کی، جو نہایت مشکل سے سخت محنت و مشقت سے کمائی گئی روٹی بھوک کے سالن کے ساتھ کھاتے ہیں۔ اگر یہ بات بابا فرید کی زندگی سے متعلق لکھی جانے والی پہلی کتاب سیر الاولیاء میں حضرت نظام الدین اولیاء نے نہ کی ہوتی تو پھر کاٹ کی روٹی کا مطلب صرف وہی روٹی رہ جاتی جسے محکمہ اوقاف نے بابا فرید کی ذات سے منسوب کر کے ایک فریم میں سجا کر رکھا ہوا ہے، اور یہ مشہور کر رکھا ہے کہ بابا جی اس سوکھی روٹی کو گلے میں لٹکا کر رکھا کرتے تھے، جب بھوک لگتی تو اسے چبا لیتے تھے۔ اور یہ بات ایک ایسی عظیم المرتبت بزرگ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور کی گئی ہے، جنہوں نے کہا کہ روٹی دین کا چھٹا رکن ہے۔ مگر اس اجلوق میں صرف کاٹ کی روٹی ہی رمز نہیں بلکہ چوپڑی بھی ایک رمز ہے۔ چوپڑی یعنی گھی سے چوپڑی ہوئی روٹی، اشارہ اسی طبقے کی طرف ہے جو دوسروں کی محنت کا رس چوس کر اپنی زندگی میں آرائش پیدا کرتے ہیں۔ اسی عشرت کا مطلب یہی ہے کہ جو لوگ دوسروں کی محنت کے بل بوتے پر اپنی زندگی کو پراسائش کیے پھرتے ہیں وہ لوگ آگے جا کر بہت دکھ اٹھائیں گے۔ مراد یافتہ طبقے کو زیادہ دکھ اٹھانے کی طرف اشارہ کر کے بابا فرید نے خود کو غربت کی زندگی بسر کرنے والے طبقے کا ہمدرد قرار دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے عربی فارسی کے عالم ہونے کے باوجود اپنی شاعری کے لیے عام لوگوں کی زبان پنجابی کو ذریعہ اظہار بنایا۔ ان کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دلی کی شان و شوکت ہرگز پسند نہ تھی، جس کی وجہ سے وہ پہلے ہانسی اور پھر اجودن یعنی پاک پتن ڈیرہ نشین ہو گئے۔ پیارے دوستو، کچھ روایات کے مطابق دلی اور اس کے گرد و نواح چشتیہ اشرافیہ ملتان کے ایک قصباتی نوجوان کو سربراہ ماننے کو تیار نہ تھی اور ان کے خلاف سازشیں بھی ہو رہی تھیں، جس کی وجہ سے وہ پاک پتن تشریف لے آئے۔ شاید دونوں باتیں ہی درست ہوں کہ ان کے خلاف سازشیں بھی ہو رہی ہوں اور ان کو اپنے دیش کی عوامی زندگی بھی پسند ہو۔ پاک پتن اسی زمانے میں تجارتی شاہراہ پر ایک اہم مقام تھا۔ دریائے ستلج کو بھی یہیں سے پار کیا جاتا تھا۔ یہ بات حادثاتی نہیں ہے کہ پنجابی کے دوسرے کلاسیکی دانشور نے تجارتی مقامات پر زندگی گزاری جہاں ان کو دنیا کے بارے میں اطلاعات ملتی رہتی تھیں۔ بہت سے عالم دور دراز سے گرامر اور زبان دانی کے مسائل حل کرانے کے لیے بابا فرید کے پاس پاک پتن آتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری میں فارسی، عربی اور سنسکرت کے الفاظ بھی ملتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ پنجابی شاعری کے پہلے شاعر تھے۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے پاک پتن میں ہی شادی کی، حالانکہ بعض تاریخی حوالوں کے مطابق دلی میں بادشاہ ناصر الدین محمود کے دربار میں گئے، جہاں بادشاہ نے اپنی بیٹی ہزارہ بارہ کی شادی ان سے کر دی تھی، لیکن بعد میں ہونے والے واقعات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے عوامی رنگ میں رنگتے ہوئے اپنے طبقے میں ہی شادی کی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے 5 صاحبزادے اور 3 صاحبزادیاں تھیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد کے نام کچھ یوں ملتے ہیں: شیخ صاحب الدین المعروف گنج عالم رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بدر الدین سلیمانی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ محمد یعقوب رحمۃ اللہ علیہ،
خواجہ نصیر الدین نصر اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور صاحبزادیوں میں بی بی مستورہ رحمۃ اللہ علیہ، بی بی شریفہ رحمۃ اللہ علیہ اور بی بی فاطمہ رحمۃ اللہ علیہ۔ پیارے دوستو، بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے چند فرامین کو اپنے دل میں لکھ لیں۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ انسانوں میں ذرذیل ترین وہ ہے جو کھانے پینے اور پہننے میں مشغول رہے، اور جو سچائی جھوٹ کے مشابہ ہو اسے اختیار مت کرو۔ نفس کو اپنے مرتبے کے لیے خوار نہ کرو۔ اگر تم بزرگوں کا مرتبہ چاہتے ہو تو بادشاہوں کی اولاد سے دور رہو۔ جب کوئی مومن بیمار ہو تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ یہ بیماری اس کے لیے رحمت ہے جو گناہوں سے اس کو پاک کر دیتی ہے۔ درویش واقعی مر جاتے ہیں مگر لذت نفس کے لیے قرض نہیں لیتے۔ جس دل میں اللہ کا ذکر جاری رہتا ہے وہ دل زندہ رہتے ہیں اور شیطانی خواہشات اس پر غلبہ نہیں پا سکتی۔ وہ شے بیچنے کی کوشش نہ کرو جسے لوگ خریدنے کی کوشش نہ کریں۔ اچھائی کرنے کے لیے ہمیشہ کسی بہانے کی تلاش میں رہو۔ دوسرے سے اچھائی کرتے ہوئے سوچو کہ تم اپنی ذات سے اچھائی کر رہے ہو۔ ہر کسی کی روٹی نہ کھا بلکہ ہر شخص کو اپنی روٹی کھلا۔ وہ لوگ جو دوسروں کے سہارے جینے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ تساہل پرست، کم ظرف اور مایوس ہوتے ہیں۔ اطمینان قلب چاہتے ہو تو حسد سے دور رہو۔ پیارے دوستو، یہاں پر وضاحت کرتے چلیں کہ یہ دنیا ایک عجیب عالم ہے جس میں عجائبات کی کوئی انتہا نہیں۔ ہر زمانہ اپنے کمالات کا آپ شاہد ہے اور ہر آنے والا دور گزشتہ زمانے کے کمالات کا گواہ ہے۔ اس کا نام تاریخ ہے۔ لوگ بادشاہوں کی تاریخیں تو پڑھتے ہیں مگر بادشاہ نہیں بن سکتے، لیکن اللہ کے ولیوں کا ذکر کرتے کرتے ہوئے ولی ضرور بن جاتے ہیں۔ تاریخ بادشاہوں کی زندگی کا کوئی مؤثر نمونہ پیش نہیں کرتی، لیکن اس کے مطالعے سے دین ملتا ہے اور نہ ہی دنیا۔ ایسی تاریخوں سے عبرت بھی اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں سے حاصل ہوتی ہے۔ بادشاہوں کی کہانیوں سے سوائے سر دردی کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تاریخ تو اللہ والیوں کی تاریخ ہے جن کا ہر گوشہ زیست ہدایت کے نور سے جمع کر رہا ہے۔ اس تاریخ کے ہر پہلو میں اصلاح انسانی کی تاثیر بھری پڑی ہے۔ ولی کی پیدائش سے لے کر موت تک، اس کے بعد ان کے مزارات کا ہر واقعہ اور قصہ ہدایت کا ایک باب بن جاتا ہے جس سے مسترد دلوں کے لیے اطمینان کا سامان پیدا ہوتا ہے۔ اور یقین کر لیجئے کہ پیارے دوستو، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے دین اسلام اور سلسلہ چشتیہ کے لیے جو خدمات سر انجام دیں ان کی نظیر نہیں ملتی۔ سید نصیر احمد جامی اپنی کتاب تذکرہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ میں لکھتے ہیں کہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے نہ صرف پنجاب بلکہ تمام دنیا اسلام میں دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت فرمائی۔ اس کے علاوہ آپ نے 2 مزید خلفاء حضرت علاء الدین علی احمد صابر اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی بزرگوں کی تربیت کر کے سلسلہ چشتیہ کو وسیع اور مستحکم بنیادوں پر کھڑا کیا۔ اشاعت اسلام میں جتنی کامیابیاں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو ہوئیں وہ برائے اعظم پاک و ہند کے کسی دوسرے بزرگوں کو شاید ہی حاصل ہوں۔ مغربی پنجاب کے کئی بڑے بڑے قبیلے ان کے ہاتھوں پر مسلمان ہوئے، مثلاً راجپوت، جٹ، سیال، ڈوڈی، کھرل، کھوکھر، راٹھور اور کاٹھیے وغیرہ۔ بابا فرید جہاں بھی جاتے ان کی کوشش یہی ہوتی کہ پنجابی میں ہی گفتگو کرتے تھے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی اسی ادا کو دیکھ کر کسی بزرگ نے پیشن گوئی کی تھی کہ وہ ایک دن بڑے آدمی ہوں گے، اور یہ پیشن گوئی بھی ہر لحاظ سے درست ثابت ہوئی کہ بابا فرید ہی ہندوستان کی زبانوں اور فنون کے آیا کے جد امجد بنے۔ ان کے مقرر کیے گئے چشتیہ کے چوتھے رہنما نظام الدین اولیاء کا امیر خسرو کے حوالے سے برے صغیر کے علم و فن پر اثر کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ پنجاب کی عوام میں کامیابی اشاعت اسلام کے علاوہ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے بڑے بزرگوں کی تربیت بھی کی۔ سلسلہ چشتیہ کو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے دلی
اور حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اجمیر شریف کو رونق بخشی، لیکن پاک و ہند میں ان کو وسعت اور استحکام بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی ذات بابرکات سے نصیب ہوا۔ اس لیے آپ کو سلسلہ چشتیہ کا بانی اور ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے مجموعہ اوصاف حسنہ تھے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ سراپا خلوص، ہمدرد، دیانتدار اور شفیق تھے۔ تمام اخلاق عالیہ ان کی فطرت میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، اور جن چیزوں پر عمل کرنے کی تلقین کرتے پہلے خود ان پر عمل کرتے۔ آپ نے تمام زندگی قرآن و سنت پر عمل کرتے ہوئے گزاری۔ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مقدسہ کو مشعل راہ بنایا۔ آپ کو تمام دنیا کی نعمتیں میسر تھیں، مگر آپ نے تمام زندگی فکر و فاقے میں گزاری۔ آپ کا کھانا کری اور پیلو کے پھلوں جیسی معمولی خوراک تھی۔ تمام عمر نیا کپڑا نہیں پہنا، بلکہ ہمیشہ پھٹے پرانے کپڑوں سے ملبوس رہے۔ پیارے دوستو، جب حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا وقت آخر آیا تو علالت شدید ہو گئی، حتیٰ کہ عشاء کی نماز ادائیگی کے دوران بے ہوش ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد جب ہوش آیا تو پوچھا کہ کیا میں نے عشاء کی نماز مکمل کر لی ہے؟ عقیدت مندوں نے عرض کیا کہ بے شک۔ آپ نے فرمایا کہ پتہ نہیں بے ہوشی کی وجہ سے کوئی رکن ادا پورا ہوا ہے یا نہیں، دوبارہ نہ پڑھ لوں؟ چنانچہ آپ نے دوبارہ نماز پڑھی، پھر بے ہوش ہو گئے۔ اسی طرح آپ کے ساتھ 3 مرتبہ ہوا۔ دراصل نماز تو ایک بہانہ تھا، وصال دوست کے لیے محبت کا اظہار تھا، حاضری دربار کے لیے۔ علالت کے دوران آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس کی خاطر تمام مخلوقات پیدا کی گئی اور جس کی دوستی کی خاطر اللہ تعالیٰ نے اپنی سلطنت ظاہر کی، اسے جہاں سے اٹھا لیا گیا۔ ہم تم کس گنتی میں آتے ہیں؟ بس ہمیں بھی مردہ ہی شمار کرنا چاہیے۔ البتہ توشہ آخرت کی فکر کرنا بھی ضروری ہے، اور غفلت میں مشغول نہیں رہنا چاہیے، تاکہ قیامت کے دن شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدوں کو کہا کرتے تھے، پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مریدوں کو کہا کہ مجھے کچھ دیر کے لیے تنہا چھوڑ دو۔ لہٰذا سبھی لوگ چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد حجرے سے آواز آئی، اب دوست دوست سے ملے گا۔ لہٰذا اسی کیفیت بے خودی اور اشتیاق میں 93 سال کی عمر پا کر 5 محرم الحرام 664 ہجری میں اپنے حقیقی خالق سے جا ملے۔